وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے. تو یہ آیت بڑی سخت ہے. اگلے دن میں مجھ سے کسی نے سوال کیا جی نہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, تو پھر میں نے اسے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 65 پیش کی. یہ آیت یاد رکھیں ان کے لیے ریفرنس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیتیں ہی رہ گئی ہیں کہ اس کے لیے تم مذاق کرو گے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتویٰ آ رہا ہے کہ یہ پکے کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس قسم کا مذاق کرتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. لا تعتذروا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ مت بہانے بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم, بے شک تم کفر کر چکے ہو ایمان لانے کے بعد. یہ کیا جی ہم تعویل کر رہے ہیں, ہمارا مقصد یہ نہیں تھا, کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا. تم تو کافر ہو چکے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس طریقے سے مذاق کر کے. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم کانوا مجرمین, اگر تم میں سے ہم کسی ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ ہے ہی مجرم. یعنی ایک ہو سکتے ہیں بیچارے سادہ لوگ مسلمان ہے ایمان والے تھے. آپ کو پتہ ہے سادہ لوگ ہمیشہ ہی ہر زمانے میں رہتے ہیں, جو لائی لگ ہو جاتے ہیں بیچارے, وہ کوئی پڑھے لکھے لوگوں کی بات سنتے ہیں کہتے ہیں ہاں یار گل تو ٹھیک ہے, حالانکہ وہ منافق نہیں ہوتے اندر سے, ہوتے مسلمان ہی ہیں لیکن ان باتوں میں آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو بیچارے ہے مومنین ہی تھے لیکن باتیں سن سن کے بندے کو شک ہونے لگ پڑتا ہے. میرے بارے میں اتنی لوگ باتیں کرتے ہیں تو آپ بیچارے سادہ لوگ جو ہیں وہ آ بھی جاتے ہیں ہاں جی ایسی کوئی بات ہوگی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بات کلیئر کریں آگے, اگر کسی کو اختلاف ہے تو علمی طریقے سے آگے اختلاف واضح کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک گروہ کو تو ہم ضرور چھوڑ سکتے ہیں لیکن دوسرے پکے مجرم ہیں جو جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بالکل لگتا ہے کہ یہ آج کے دور کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں. آج بھی دعوت حق جو بلند کرے گا اس کو انہی فیزز سے گزرنا پڑے گا. المنافقون والمنافقات, بے شک منافق مرد اور منافق عورتیں, بعضهم من بعض, وہ بعض میں سے ہیں, ایک دوسرے کے وہ دوست یار ہیں. اور ان کی نٹوریس کوالٹی کیا ہے, یأمرون بالمنکر, وہ برائی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المعروف, اور اچھائی کے کاموں سے روکتے ہیں, وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ, اور اپنے ہاتھوں کو بھی بندھا رکھتے ہیں. یعنی کنجوس بھی بڑے ہیں. منافق کنجوس تو ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ جی اللہ کی راہ میں تو وہی خرچ کرے گا جس کا اللہ پر یقین ہوگا کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ 700 گنا سے لے کر انفینٹ تک لوٹائے گا. اللہ کے ڈیوائن بینک میں میرا یہ سب کچھ جمع ہو رہا ہے, جو ہم زکوٰۃ کے حوالے سے پچھلے 2 لیکچر سن چکے ہیں. کہ جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ مال واپس کرے گا لوٹا کر, تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا. نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے بھی انہیں فراموش کر دیا. اب وہ اللہ کو چھوڑ چکے ہیں, خود انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مہر لگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے گا کہ بس اللہ تعالیٰ سے وہ غافل ہی ہو جائیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. ان المنافقین هم الفاسقون, بے شک منافق ہی نافرمان ہے, فاسق و فاجر ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے بارے میں, والکفار اور کافروں کے بارے میں بھی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کی وحی سنائی ہے تو پہلے منافقین کا ذکر کیا ہے. اصل میں یہ زیادہ نقصان دہ ہے. کافر تو کھلے سامنے موجود ہیں, پتہ چل گیا یہ دشمن ہے, اور ایک آستین کے سانپ ہیں جو نمازیں بھی صحابہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا ان کا نام لیا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں. مطلب عورتوں میں بھی اس طرح موجود ہیں, یہ صرف نہیں مرد ہی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, عورتوں میں بھی ایسی عورتیں ہیں منافق. والکفار, اور جو کافر ہیں, نارا جہنم خالدین فیہا, ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے دوزخ کی آگ کا, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ہی حسبہم, یہی ہے ان کے لیے کافی, اصل یہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ دوزخ میں رہیں. وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, اور ان کے لیے ہے وہاں پر ہمیشہ کا عذاب, ہمیشہ کا رہنے والا عذاب. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم, بالکل اس طریقے سے ان سے پہلے جو لوگ گزرے, یعنی ان سے پہلے بھی کئی انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی, تو اس طرح کے جو منافقین ہیں وہ ان کی قوموں میں موجود تھے.
کانوا اشد منکم قوہ، وہ قوت میں ان سے بھی زیادہ تھے، ان کو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہے، ان سے زیادہ طاقتور لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پچھاڑ دیا۔ وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور ان کے مال اور اولاد بھی ان سے زیادہ تھی، ان کافروں سے، ان منافقین سے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے سے دو نمبری کر رہے ہیں اور اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ پہلا ایکسپیرینس کوئی اللہ تعالیٰ کو ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث کیا تو ہمیشہ تین طرح کے گروہ بنے، ایک ایمان والے، دوسرے وہ جو پکے کافر، اور تیسرے وہ کہ جو دونوں طرف جن کا منہ ہوتا تھا۔ نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں، اسی لیے منافق کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، ایمان والوں کے پاس جاتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے، جب کافروں کے پاس جاتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے۔ تو منافقین کے حوالے سے میں نے سورۃ النساء کے کانٹیکسٹ میں بڑی اہم ترین گفتگو کی ہے، اور اہل تشیع کا جو مقدمہ ہے وہ پارشلی درست ہے کہ صحابہ اکرام میں بھی منافقین موجود تھے، لیکن ان میں جو رافضی ہیں اور وہ اس درجے تک اترتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، معاذ اللہ استغفر اللہ، ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، سیدنا ابو بکر، عمر و عثمان کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، اور معاذ اللہ اگر ان کو کافر کہتے ہیں تو وہ خود کافر ہے، اس پہ بالکل اتفاق ہے۔ اور میں نے 94 مسئلہ نمبر میں بتایا تھا کہ اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو سورۃ التوبہ کی وہ آیت مبارکہ ہے غار ثور کے کانٹیکسٹ میں، وہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی، اور ان کے ہاں بھی موجود ہے کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے، ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہ پارشل آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو وہ آدھا سچ ہے کہ منافقین موجود تھے، لیکن یہ لوگ منافقین نہیں تھے جنہوں نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارے کھائیں اور پھر بعد میں ڈٹے رہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں کی بیعت کی۔ مولا علی کے بارے میں تو کوئی بدگمانی کر ہی نہیں سکتا اس حوالے سے، جن کے اوپر اتفاق ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا کہ وہ شروع میں ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 نمبر حدیث ہے ایمان والے چیپٹر میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی بکس میں موجود ہے۔ تو ہم تو مولا علی کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کی بیعت کی تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ ان تین خلفاء کے بارے میں کوئی بدگمانی کرے، ورنہ تو معاذ اللہ یہی کفر جو ہے وہ حضرت علی کی طرف بھی لوٹ جائے گا کہ انہوں نے بیعت کیوں کی، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ منافقین کچھ اور تھے، وہ موجود تھے، لیکن معاذ اللہ یہ کامل الایمان مومنین کے بارے میں ایسی بات کرنا بعض غالی قسم کے رافضیوں کی طرف سے، تمام تو نہیں کرتے۔ ایران کے اندر تو اکثریت ایسے اہل تشیع کی ہے کہ جو خلفۂ راشدین کو مانتے ہیں، ایون ان کی طرف سے جو فلمیں بھی بن کر آ رہی ہیں۔ امام علی علیہ السلام ایک فلم بنی ہے تقریباً 22 قسطوں پر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زندگی کے آخری 10 سال فلمائے ہیں، اور کمال انہوں نے وہ بنائی ہے۔ اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں لیکن اوورآل اپنی تھیم کے اعتبار سے تو اس میں پورا ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر اور عمر کی خلافت کو زندہ کرنا چاہتے تھے، جس خلافت کو سپائل کر دیا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چند ناتجربہ کار گورنروں نے، سیدنا عثمان نے نہیں، ان کے چند ناتجربہ کار گورنر جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے شراب پی کے وہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے، اور پھر صحابہ میں بڑا ریونج سیدنا عثمان کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ یہ علیحدہ سے ایک دردناک سٹوری ہے جو کہ حقیقت ہے۔ بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تک سیدنا علی نے ساتھ دیا اور پوری کوشش کی کہ معاملہ اس حد تک نہ جائے۔ تو ان ڈاکومنٹریز میں یا ان فلموں کے اندر بھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، عثمان کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ خلفۂ راشدین ہیں۔ اب یہ پاکستان کے اندر کچھ، انڈیا کے اندر جو اہل تشیع میں رافضی قسم کے لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں جو بکواسات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، پیار محبت سے سمجھانا چاہیے۔ مسئلہ یہ کہ ان کو یہی کچھ بتایا گیا، تو اب ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم کسی کو کافر ڈکلیئر کر کے تو اس پہ فتوے لگائیں، بلکہ اس کو بتایا جائے کہ بھائی یہ چیز کرو گے تو یہ کفر میں چلی جائے گی، آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے، اپنی اصلاح کر لو۔ یہ اصل کام کرنے والا، نہ کہ وہ مولویوں والا جو ممبروں پہ چڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ جس کو دیکھتے ہیں اپنے مقابلے فکر کے علاوہ سب کوئی مشرک، کافر، گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں، یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے والی بات ہے۔